السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا فاریکس کے اسلام کے حوالے سے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیٹوریل آیا تھا کہ فاریکس بزنس حلال ہے یا حرام ہے۔ ویسے تو اصولی طور پر ہم لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایسے ٹاپک کے اوپر بولیں جس کے اوپر ہم لوگ جاہل ہیں۔ اسلام کے اندر علماء کو اجازت ہے، میرے جیسے جوہلاء کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے ٹاپک کے اوپر بولیں، لیکن بدقسمتی اس چیز کی ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو علماء ہیں ان کو فاریکس کے حوالے سے زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے وہ ٹیٹوریل نہیں دیکھا تو آپ فاریکس حلال اور حرام ان اسلام بیتنی فاریکس یہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ایک ویڈیو ملے گی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے یہ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ فاریکس حلال ہے یا حرام ہے اسلام کی روح سے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ دیں گے تو آپ علماء کو دکھائیں گے تو اس کی مد میں آپ کو وہ تھوڑا سا اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا آسانی سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ فاریکس حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ تب ہی بتا سکتے ہیں جس ٹائم کے اوپر ان کو فاریکس کی ایجوکیشن ہوگی۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ ٹیٹوریل نہیں دیکھا، پہلے یہ ٹیٹوریل دیکھیں اسلام کے حوالے سے۔ اور دوسرا آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فاریکس کے اندر لیوریج حلال ہے یا حرام ہے۔ لیوریج کے حوالے سے اکثر دوست مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ٹیٹوریل مختلف علماء کو سکھایا تو علماء کہتے ہیں باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جو لیوریج ہے یہ لیوریج ہم لوگوں کو جائز نہیں لگتی، یہ لیوریج حلال نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیوریج حلال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں لیوریج حرام ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز میں اگر اس بندے سے سوال کروں جو بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے عالم صاحب سے پوچھا ہے کہ لیوریج حلال ہے، وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ لیوریج کیا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتہ۔ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ لوگوں کو لیوریج کا بیسک سمجھاؤں گا کہ لیوریج کیا چیز ہے، اور یہ لیوریج فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے علاوہ کون کون سے بزنس ایسے ہیں جس بزنس کے اندر سے ہم لوگ لیوریج کو یوز کرتے ہیں۔ اس کو ویڈیو کو آپ نے جو عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ لیوریج جائز نہیں ہے، آپ نے یہ ویڈیو ان کو دکھانی ہے تاکہ ان کو اس چیز کا تو پتہ چل سکے کہ لیوریج ہے کیا چیز۔ اس کے بعد آپ نے میری نہیں ماننی، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں، ایک جاہل سا انسان ہوں اسلام کی فیلڈ کے اندر، تو باقی جو بات ہے آپ نے ان کی ہی ماننی ہے۔ فاریکس کے اندر لیوریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ $1000 کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ $1,00,000 کا بزنس کرتے ہیں۔ آپ کی انویسٹمنٹ سے زیادہ آپ کا مارکیٹ کے اندر بزنس کرنا لیوریج کہلاتا ہے۔ آپ کچھ کہنے والا یہ بات بھی بول سکتا ہے کہ اگر آپ $1000 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں تو آپ $1,00,000 کا بزنس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی آپ کو ادھار دیتی، شاید کہنے والا یہ بات بولے اور اس کی کچھ حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کو ہم لوگ ادھار نہیں بول سکتے کیونکہ یہ پیسہ ہم نکلوا نہیں سکتے۔ کوئی شخص یہ بات بھی کہہ سکتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ کے بزنس کو سٹرانگ کرنے کے لیے کمپنی آپ کے اوپر ایک احسان کرتی ہے اور وہ آپ کو اختیار دیتی ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر آپ کا جو لاس ہے، آپ کا جو پرافٹ ہے، اگر آپ کے پاس اتنی قابلیت ہے تو وہ اپنی طرف سے آپ کو پیسہ دے کر آپ لوگوں کو یہ موقع فراہم کرتی ہے، وہ کمپنی فراہم کرتی ہے کہ آپ لوگ اس مارکیٹ سے زیادہ پیسہ کما سکیں۔ یہ چیز بھی ٹھیک ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر جو بیسکس ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ سے زیادہ مارکیٹ کے اندر ہم لوگوں کا زیادہ بزنس کرنا، کمپنی کا یہ جو فیسیلٹی ہے، سہولت ہے، اس کو ہم لوگ لیوریج بولتے ہیں۔ میں چونکہ فاریکس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزنسز ہیں جن کے اندر میں کام کرتا ہوں، تو فاریکس سے ہٹ کر ہم لوگ آن لائن بزنس سے ہٹ کر ہم لوگ آف لائن بزنس پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن آف لائن بزنس سے جانے سے پہلے میں یہ بات بھی آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں کو ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس بزنسز ہیں ان بزنس کے اندر تقریباً تمام بزنسز کے اندر لیوریج ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ آن لائن فاریکس کے اندر ہم لوگ وہ پیسہ نکلوا نہیں سکتے، وہ پیسہ وہ ٹریڈنگ کے لیے دیتے ہیں، ہمیں اپنے استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ اور جس ٹائم کے اوپر ہم لوگ اپنا بزنس اس کمپنی سے ختم کریں گے تو وہ بزنس ہم لوگوں کو جو لیوریج دی ہے، جو ہمیں ایکسیس دی گئی ہے اپنی انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ بزنس کرنے کی، وہ ہم سے لے لیتے ہیں۔ ہم صرف اپنا پیسہ
نقصان بھی صرف اپنے پیسے کا کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ پیسہ نکلوا بھی اپنا سکتے ہیں۔ جو پاکستان ہے، پاکستان سے میرا چونکہ تعلق ہے، تو پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا بزنس ہوگا جس بزنس کے اندر لیوریج استعمال نہیں ہوتی ہوگی، یا شاید میں الفاظ تھوڑے سے پھر چینج کر لیتا ہوں کہ پاکستان میں شاید کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہوگا جس بزنس کے اندر اس شخص کی انویسٹمنٹ سے زیادہ اس شخص کو بزنس کرنے کی ایکسیس دی گئی ہوگی۔ آپ کوئی بھی فرنچائز اوپن کرتے ہیں، آپ کوئی بھی ایجنسی لیتے ہیں کسی بھی، چاہے وہ گھی کی ایجنسی ہے، چاہے وہ کھاد کی ایجنسی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی، چاہے وہ لو لیول کی آپ لوگوں کو پاپڑوں کی ایجنسی ہے، ٹافیوں کی، ببل کی، کسی بھی لو سے لو کی، چائے کی، چینی کی، کسی بھی چیز کی ایجنسی ہے، تو اس بزنس کے اندر ہم لوگوں کو لیوریج دی جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں کمپنی کے ساتھ، پیپسی کی، ٹیلینار کی، یو فون کی، کسی بھی چیز کی ایجنسی، فرنچائز، یہ کوئی بھی چیز ہے، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں اور میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی میں ایجنسی لینا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، آپ نے 20 لاکھ روپیہ یا 20 لاکھ روپے ہم نے کو سیکورٹی دینی ہے، وہ پوری تحصیل آپ کے ذمہ ہوگی، آپ نے ان کو پیپسی جو بھی چیز ہے وہ چیز آپ نے سپلائی کرنی ہے، اور ہم 20 لاکھ کی مد میں آپ لوگوں کو 1 کروڑ کا مال دیں گے۔ اب وہ شخص 1 کروڑ کا مال دیتا ہے، ان کی ایک ڈیل ہوتی ہے، 15 دن بعد، مہینے بعد وہ درمیان میں کر دیتے ہیں، یا جس ٹائم کے اوپر وہ شخص اپنا پیسہ، اپنی ڈیل کینسل کرتا ہے، تو اس ٹائم کے اوپر وہ شخص کو وہ سارا مال واپس کرنا پڑتا ہے، اور اس شخص کو 20 لاکھ روپے یہ جتنے بھی اس کی سیکورٹی ہے وہ واپس کرنی پڑتی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہر متوسط طبقے کا جو کاروباری ہے، اور جو امیر کاروباری ہیں، جو کمپنیز ہیں، جو فیکٹریاں ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے، یہ سارے کا سارا یہی لیوریج کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو جو میری سوچ ہے، اس سوچ کے اندر لیوریج اگر اس آف لائن بزنس کے اندر جائز ہے، آن لائن بزنس کے اندر بھی جائز ہے۔ اگر آف لائن بزنس کے اندر ناجائز ہے تو آن لائن بزنس کے اندر بھی ناجائز ہے، کیونکہ لیوریج کا جو بیسکس ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں کی ایکسیس آپ کی انویسٹمنٹ سے زیادہ بزنس کی دیتی ہے، تو ہم لوگ جو سیکورٹی دیتے ہیں وہ بھی ہماری بزنس زیادہ ہوتی ہے، اور جو اس سے چھوٹے لیول کے دکاندار ہوتے ہیں، چلیں وہ تو سیکورٹی دیتے ہیں، ان کو کوئی بندہ بولے کہ میں غریب بندہ ہوں، میں 1 لاکھ روپے کا کام کرتا ہوں، اب اس شخص کو، جو شخص چلیں کمپنی والوں نے تو وہ اس ڈیلر کو جس نے فرنچائز لی ہے، تو وہ اس کو بول دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ لے لیں، اس کو ایکسیس دے دی۔ اب وہ شخص نیچے کا اگر ایک دکاندار بنتا ہے، چھوٹے لیول کا دکاندار، تو وہ اس ڈیلر کے پاس جاتا ہے، بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو 1 لاکھ روپے ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ 1 لاکھ روپے ہمیں دے دیں، اور ہم آپ کی دکان کے اوپر 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا مال دے دیں گے۔ ہر مہینے کے پہلی تاریخ کو یا پہلے ویک کے اندر ہم لوگ آئیں گے، اور آنے کے ساتھ ہی آپ کا حساب کریں گے، جتنا پیسہ پڑا ہوا ہوگا دکان کے اندر وہ پیسہ آپ کا پڑا ہوا ہوگا۔ لائک آپ نے 5 لاکھ کا مال لیا، 1 لاکھ روپے دیا، سال میں 1 مہینے کے بعد آپ کی 3 لاکھ سیل ہو گئی، تو 3 لاکھ کو ہم لوگ 5 لاکھ کے اوپر پھر اس کو ایڈجسٹ کریں گے، جو 2 لاکھ کی ایکسٹرا سیل ہوئی ہے یا 3 لاکھ کی، وہ پیسے آپ ہمیں دے دیں گے، ہم اس کا مال آپ کو پھر دے کر آپ کا 5 لاکھ ایکول کر دیں گے۔ تو یہ جو بزنس ہے، اپنے مال سے، اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ کی ایکسیس اور اس کا بزنس، یہ تقریباً دنیا کے تمام بزنس کے اندر ہے، اور جو فاریکس کے اندر ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ تھوڑا سا اچھا نام دے سکتے ہیں، مہذب نام دے سکتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ لیوریج بولتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے پیچھے ایک میسج کیا اور بولتا ہے کہ بھائی فاریکس کے اندر جو بروکر کمیشن سپریٹ لیتا ہے وہ حلال ہے حرام ہے؟ میں نے کہا آپ کسی گاڑی پہ سفر پہ جاتے ہیں، اس دکاندار، اس گاڑی کو، جو گاڑی والا ہے اس کو آپ رینٹ دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، تو وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی جائز ہے، اس کا خرچہ ہوتا ہے، وہ مجھے کراچی سے لے کر راول پنڈی لے کر آیا، اسلام آباد لے کر آیا، یا اسلام آباد سے لاہور لے کر گیا، تو اس کا جائز بنتا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ بات بولی ہے کہ جو آپ کا وہ کرایہ ہے، کسی کا وہ کمیشن ہے،
کسی کا وہ سپریڈ ہے، یہ ایک الفاظ ہیں. تو بروکر جو آپ کی ٹریڈ آپ سے لے کر آگے ایل پی تک بینکس تک دیتا ہے اور اپنی رسپانسبلٹی پہ دیتا ہے، اور جو اس کا آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے اس کی اوپر وہ سپریڈ لیتا ہے، وہ کمیشن لیتا ہے، وہ پیسہ لیتا ہے، وہ رینٹ لیتا ہے، وہ جو بھی چیز لیتا ہے. تو جیسے اگر یہ چیز آپ لوگوں کی بھی جائز ہے تو وہ اس کی بھی جائز ہے. تو بیسیکلی ہم لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. تو لیوریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سے زیادہ آپ لوگوں کو بزنس تک ایکسیس دینا، یہ لیوریج کہلاتا ہے. اور یہ عام پاکستان کے اندر بھی تقریباً ہر بزنس کے اندر ہو رہا ہے. تو اب آپ جائیں علماء کرام کو یہ ویڈیو دکھائیں. اگر اس ویڈیو کے بعد وہ یہ بات بول دیں کہ یہ جائز نہیں ہے تو میں اس چیز سے انکار نہیں کروں گا. وہ علماء ہیں، میں ان سے قدر کرنے والا ہوں. اور اگر وہ ابھی ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے تو پھر لازمی سی بات ہے جائز ہے. اور اگر یہ بات وہ بول دیں کہ ہم آف لائن بزنس کے اندر کرتے ہیں، یہ بات بھی ناجائز ہے، ہم آن لائن بزنس کے اندر یہ کام کرتے ہیں، یہ بات بھی ناجائز ہے، تو سیم اسی طریقے سے ہم لوگ جو بھی بزنس کرتے ہیں آف لائن بھی ناجائز ہوگی، آن لائن بھی ناجائز ہوگی. اگر آف لائن جائز ہے تو آن لائن بھی جائز ہوگی. اور اگر وہ کوئی اور چیز بتا دیتے ہیں کہ آف لائن جائز ہے آن لائن جائز نہیں ہے، میں پھر بھی ان کی اس چیز سے انکار نہیں کروں گا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.